حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, انتہائی غربت, ایک اونٹ تھا. حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے, نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ٹائٹ ہوگا, اس اونٹ کو ذبح کروں گا میں. وہ بھی صرف ولیمے کے تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا نا, ایک پیالہ اور یہ سب, اس لیے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے. حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے, ولیمہ تو ہو نا. حضرت حمزہ نے وہ اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دیا. عرب میں سخاوت تھی نا, تو وہاں کچھ ان کے خاندان کی خواتین تھی, انہوں نے حضرت حمزہ کو تانا دیا کہ اتنا بڑا اونٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کی سخاوت کو گویا چیلنج ہے. یہ عرب تھے بڑے سخی. حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, یہ تو حضرت علی کا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ وہ عرب تھے, سخاوت تھے نا ان لوگوں میں, کوئی سخاوت کا تانا دے جوش میں. ہمارے ہاں تو تانے دے دے کے مار دو, کم بخت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے. کہے گا یہی تو ہے. وہ عرب تھے نا, عرب. انہوں نے شاعری کی, عورتوں نے تانے دیے کہ اے حمزہ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا اونٹ ہے اس کی. حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکا. برات علی کی حزام کے دروازے پہ آ گئی. برات گھر سے چلی تو برات کا رو بھی بڑا تھا. حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا. برات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. ابراہیم تاج خلت سر پہ رکھے ہوئے تھا. داؤد اپنی زبان سے علی کا سہرا پڑھ رہا تھا. موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے. برات روب سے حزام کے دروازے پہ پہنچی. دروازے پہ پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا. استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی, کہیں حوا کھڑی تھی, کہیں سارا کھڑی تھی. خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا. معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا. اللہ جانے ابو طالب کون تھا. جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا. سنی کتاب تاریخ طبری, سیرت ہشام, سیرت حلبیہ, امام ابو طالب, 7 چھوٹی کتابیں زیادہ. ابو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح کے موقع پر الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکام للناس وجبنا الصفا وجبنا المروہ وختم النبیین من راسہ وہذا اخی محمد بن عبداللہ وہذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وہذا خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر بن مالی. ابو طالب نے پورے خاندان کے درمیان تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا, جس نے ہمیں نسل اسماعیل بنایا, جس نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا. یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. پورے عرب میں اس سے شریف کوئی نہیں. پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں. میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا. یہ کہنے کے بعد خاندان خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کی کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھیں, ایرانی قلین بچے ہوئے تھے. ابو طالب اٹھے, اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانوں پہ لیا اور لے کے کہنے لگے اے خاندان خدیجہ, حق مہر تم بتاؤ, رقم میں دیتا ہوں. مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے؟ ان کے ایرانی قلین, ان کے ریشم و دیبا کے پردے, ان کی 80,000 اونٹ تجارت کریں. تو نے کہا جو مانگے, زمینیں مانگی کہاں سے دے گا, آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا. ابو طالب کا گستاخ نہ بن. اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو.
مانگے میں دوں. کتنا حق مہر دیا؟ 700 مسکال چاندی. دینیات میں بچوں کو سوال دیتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ یہ سوال بھی رکھو، نبی کا حق مہر کس نے دیا؟ صحیح بخاری کا حوالہ 700 مسکال چاندی. اب اگر میں ابھی ڈالر پاؤنڈ بتاتا، آپ نے ابھی ضربے دے لینی تھی. کتنے بنتے ہیں؟ اب آپ مسکال سوچ رہے ہیں کتنی ہوتی. اب میں بتاتا ہوں، وہی کتاب میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس دور میں ایک مسکال چاندی میں 100 اونٹ سرخ آنکھوں والے کی قطار آتی تھی. ابو طالب دیا 700. عربوں کو ابھی تک 100 اونٹ نہیں ملا. یہ وہی اونٹ تھے جو نبی کی وصیت کے مطابق حسن نے زمین سے نکالے تھے. علی نے، اب مجھے سرکار عباس پڑھنے دو. علی نے خود نکاح پڑھا. ام البنین کی ڈولی دہلیز امیر پہ پہنچے. کسی بندے نے سوال کیا نا غازی معصوم ہے کہ نہیں؟ کلیجہ سنبھال، میں تجھے غازی سناؤں. یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں؟ بی بی جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئی. شہزادی نے پاؤں نہیں رکھا، سر سجدے میں رکھا، پیشانی ٹیکی، رخسار بی بی کی دہلیز سے مس کی. شہزادی کے گھر میں کنیز بن کے مصحف نہیں فضائے. چلی گئی بی بی. بی بی کہتی ہے جس رات غازی نے دنیا میں آنا تھا میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے. بی بی کہتی مجھے امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج حجرے میں رہنا، میں تمہیں مصلی کی کچھ تاکیبات بتاؤں گا، تو نے آج شب عبادت میں گزارنی. بی بی کہتی میں مصلی میں علی کی دی ہوئی تاکیبات پڑھتی رہی. آدھی رات کے وقت علی میرے حجرے کے باہر آ کے بیٹھے. آواز دے کر فاطمہ جو تسبیح میں اب تمہیں بتاؤں اس اسم کو پڑھنا شروع کر. بی بی کہتی میں نے اسم پڑھنا شروع کیا، میرا بدن تھر تھر کانپا. تھوڑی دیر بعد میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ آ گیا، ایک نور کا دائرہ آ گیا. وہ نور فرش سے عرش کی طرف اٹھا. بی بی کہتی علی کی آواز آئی فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ. بی بی کہتی میری نگاہیں عرش پہ گئی، میرے عرش کے پردے ہٹ چکے تھے، میں کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی تھی، میں عرش کے اندر دیکھ رہی تھی، حجابات ہٹ چکے تھے، میری نظریں حجاب غیبت میں تھی. بی بی کہتی میری نگاہیں وہیں پہ رکی تھی. یا مولا نے مجھے کہا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے. بی بی کہتی میں اسم پڑھتی گئی، آنکھیں بند کرتی گئی. بی بی کہتی ادھر میری تسبیح مکمل ہوئی، ادھر گود میں عباس مکمل. سبحان اللہ. 2 مہینے کی تھکی ہوئی آواز ہے، لیکن حضرت سے پاک کا یہ پیغام ہے تو اس وقت اتنی آواز اٹھ رہی ہے. شیخ فرماتے ہیں پھر پسو کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، دنیا نے گرایا تھا آقا نے اٹھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا درشی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث البرا، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ قاری غلام نبی رامپوری، سرزمین منڈوا حسن پور. نعرہ تکبیر.